میں عبدالحی راٹھور اب آپ کو بیان کروں گا برج اسد کے بارے میں کہ ان کا یکم سے 10 جون کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے وقت کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کے نام کا پہلا حرف میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ افراد بھی برج اسد یعنی لیو کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج اسد والے افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں یا کئی عرصے سے بیماری چل رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے موجودہ کو کی پوزیشن ایسی ہے کہ جب آپ صحت یاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ افراد جو ذہنی پریشانی ذہنی ڈپریشن کا شکار تھے، یہ وقت ان کے معاملات میں بہتری لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یہ وقت ان معاملات سے ملنے والے مالی فائدے کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، یہ وقت ایسا ہے کہ جب ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور وہ افراد جو اپنے خفیہ دشمنوں کی وجہ سے پریشان تھے، اپنے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ کے فضل و کرم سے موجودہ کو کی پوزیشن ایسی ہے کہ یہ درپیش پریشانیاں بھی آپ لوگوں کی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کسی قریبی رشتہ دار کی صحت کے حوالے سے آپ لوگ پریشان تھے، ٹینشن میں تھے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض بھی صحت یاب ہوتا نظر آئے گا۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے وقت کے دوران کاروباری معاملات میں کچھ اونچ نیچ رہے گی، لیکن پھر بھی ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ کاروباری معاملات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے ان کی کوششیں جاری نظر آئیں گی۔ اسی طرح حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی اس اشرے وقت کے دوران طے پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن وہ افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، چاہے امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں، چاہے نوکری کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کی گئی کوششوں کے آپ لوگوں کو مثبت نتائج ملیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ برج اسد والے افراد اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کے اپنے یار دوستوں، بڑے بہن بھائیوں سے وابستہ توقعات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ معاشرے میں عزت و مقام رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی میل ملاقات کرتے نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر طریقے سے استوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران جدھر آپ زندگی دیگر معاملات کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ اس حوالے سے آپ لوگ کچھ آن لائن ورک بھی ڈھونڈتے نظر آتے ہیں، کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کر کے مثبت ریٹرن لیا جائے، اس حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کے آپسی تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، اور اگر اس حوالے سے فیملی میں بات کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بھی آپ لوگوں کو مثبت نتائج ملنے جا رہے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران تعلیم کی طرف بھی آپ لوگوں کی توجہ مرکوز نظر آئے گی۔ وہ افراد جو اندرون سفر کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، یہ وقت اندرون سفر کرنے کے حوالے سے بھی بہتر ہے، اور وہ افراد جو سیر و تفریح گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی بہتر صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139۔ 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق اناج بطور صدقے کے طور پر دینا ہے۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس اشرے کی یکم اور 10 جون کی تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ آپ برج اسد والے افراد زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہوں، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر ٹک ٹاک پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کو بایو میں سے مل جائیں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔